چاہیے اللہ اس کا رسول اس کی کتاب اس کے تمام وعدے سب سچے ہیں اور ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ قرآن کریم کا 26واں پارہ سورہ قاف کا پہلا آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی۔ اس میں مکی آیات انشاءاللہ اس مقام کے خالق کائنات اپنے خالق اور مالک ہونے کے دلائل بیان فرمائے، اپنی تخلیق کا بیان فرمایا اور پھر یہ بات سمجھائی جو کہ آیت نمبر 3 پیچھے گزر چکی ہے۔ ساتھ سماعت فرمایا کہ کفار مکہ نے بات کہی کہ یہ بات سب عجیب نظر آتی ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب اسی مر جاواں گے مٹی میں جاواں گے پھر رب کائنات سب کے دوبارہ پیدا فرمائے گا، کیویں اٹھائے گا۔ رب کائنات اس مقام پہ پہلے تخلیق کائنات کے حوالہ دینا بیان فرمایا اور پھر آخر رب کریم نے ارشاد فرمایا جویں یہ سارا کچھ تیری عقل کے خلاف ہے لیکن ہو رہا ہے، اسی ہی طرح تم مرنے تو بعد میں مٹی کو دوبارہ نکالنا مثال کے طور پر رب کریم نے ارشاد فرمایا انسان ذرا غور کر۔ آیت نمبر 6 افلم یرو افلم ینظروا الی السماء، ذرا آسمان کی طرف نظر تے اٹھا، دیکھا ذرا یہ جڑے 7 آسمان بنائے نے جنہاں کو متعلق میں پیچھے گرز کیتا ہے، کیا تیری عقل اس بات میں مانتی ہے کہ اتنا بڑا آسمان کیویں کھڑا ہے؟ تیری عقل تے کہندی ہے کہ تو 10 فٹ کا چھت کھڑا کرنا ہوئے تو وہ دے واسطے تو ٹیکا کی ضرورت ہے، پلراں کی ضرورت ہے، تو دیوار بنانا ہے تو پھر وہ دے اوپر چھت ڈالنا ہے۔ تو تیرے کریم رب نے اتنا بڑا آسمان ہے، ایک نہیں 7 سماوات 7 آسمان بنا دیتے تے بغیر کسی ٹیک تو کھڑا کر دیتے۔ رب کائنات فرمایا پھر بھی فوقہم، یہ تیرے اوپر جڑے آسمان میں کیفا بنیناہا، انہوں رب کریم بنایا کیویں میں؟ وہ اگر اپنے رب دی پہچان چاہتا ہے نا تو خالق دی تخلیق دی طرف غور کر، تنو خالق خود نظر آ جائے گا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا دیکھ کیفا بنیناہا، اسان کیویں بنایا ہے، پھر بنان تو بعد وزیناہا، اسان اس آسمان کو کیویں سنوارے، اندھیری رات ہوئے ستارے جگمگاندے ہو، پھر وہ خوبصورت منظر رب کریم نے ارشاد فرمایا دیکھ کسی اللہ ہے کوئی دوسرا جڑا اس طرح کا آسمان بنا کے دل بخائے؟ وما لہا من فروج، پھر بھی ایک ذرا غور کر، تنو کوئی رخنا کوئی کمی نظر نہیں آئی، ہر چیز مکمل ہے، ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ جب رب کریم نے تخلیق فرمایا جیویں دا پہلے روز سی اج بھی انجی اسی طرح ہے، کیوں؟ یہ کائنات فرمایا میں مخلوق دی تخلیق فرما کے، مخلوق کے اندر صرف انسان ہی نہیں نا، زمین بھی رب دی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے،
آسمان کے ستارے بھی مخلوق نے، چاند کے سورج بھی مخلوق ہے۔ رب کریم نے فرمایا میں مخلوق کو پیدا فرما کے بیاروں مددگار نہیں چھوڑیا، بلکہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اور ان کی حفاظت فرمانی ہم وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کی حفاظت فرمانی ہم نے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 7، اے انسان ذرا ہم پہلے تو آسمانوں کی طرف تم حکم کیتا نا، غور کر، ہن جس زمین کے اوپر تو چلنا ہے نا پیا، ہن اس زمین کی طرف غور کیا کرو، والارض مددناہا، پھر اساں زمین نو تیرے واسطے پھیلا دیتا، اور اس زمین نو تیرے واسطے ہموار بنا دیا، جیسا کہ پہلے پارے کے اندر بھی رب کائنات پہلے حکم فرمایا اے تمام لوگ، یا ایھا الناس، کہ لوگو عبادت کرو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اس رب کی، مولا کی سنی ایتھے جا بجا لوگا نے وہ پتھر نو خدا کہتا ہے، کوئی آسمان کے چاند کے سورج نو خدا کہتا ہے، کیا رب کریم فرمایا نہیں، وہ معبود حقیقی خالقکم، جس پر پیدا فرمایا والذین من قبلکم، اور تاڑے تو پہلے نے پیدا فرمایا، کدے واسطے تخلیق فرمائی تاڑی کہ کدے واسطے تک عبادت حکم کی جگہ پہلا اللہ کو تتقون، تاکہ اس کو تقریبا حاصل مقصود کی بات مرض کر لگا سا۔ اس مقام پہ بھی اگلی آیت کے اندر رب کائنات پہلے پارے کے اندر بھی ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، او ذات جس ذات نے تیرے واسطے زمین کو ہموار بنایا، فرش جڑا ہے وہ ہموار ہوتا ہے کہ کسی پہاڑی علاقے کی جا کے دیکھو، اور پھر ذرا موازنہ کرنا ہے، پہاڑی علاقے کے اندر سفر کرنا کس قدر دشوار ہے، اور پھر تیرے واسطے رب کریم جو ہموار رستے بنائے نہیں ہیں نا، تے سفر کرنا کتنا آسان ہے، کیا یہ رب کریم کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ کہنا فرمایا الذی ذات جعل، جس نے بنایا لکم الارض، تیرے واسطے زمین میں فراشا، فرش بنایا، ہموار بنایا، پھر ایسا کہ اس مقام کے بھی مجھے بھی ارشاد، پھر تیرے واسطے آسمان بنائے، زمین تیرے واسطے فرش ہے، آسمان تیرے واسطے چھت ہے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، پھر اس زمین کی طرف ذرا غور دیکھا، یہ زمین کے لیے یہ بنائی ایسا پانی کے اوپر، جس کی تفصیل میں چند روز پہلے بھی عرض کر دی تھی، انہوں پانی کے اوپر کھڑا کیتا گیا ہے، اور انہوں میکھا لگام دے واسطے، جس طرح کسی کیلے لگام دے رہو یا کوئی بڑی بڑی کیلے زمین کے اندر کر دے، کوئی بھی چیز ایک جگہ کی کھڑی کرنی ہوئے، رب کریم نے ارشاد فرمایا پھر ایسا اس زمین کو پھیلایا، اور ایک جگہ تے ایدہ توازن قائم رکھن دے واسطے وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا، پھر ایسا بھاری فضل نے جو رکھی، کس صورت کے اندر؟ پہاڑوں کی صورت میں، ایک پہاڑ جو بھاری نظر آتے ہیں نا، یہ رب کریم بیکار نہیں بنائے، جیسا کہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے اندر چوتھا پارہ ارشاد خداوند دی ہے، تو میری کائنات کے اندر، میری تخلیق کے اندر تو جب غور کریں گا نا، تب وہ کوئی بھی چیز بیکار نظر نہیں آئے گی، ہر چیز با مقصد بنائی ہے، تو تیری سمجھ آوے یا نہ آوے، ایک دن کا بھی جو ہے وہ بھی بیکار نہیں، خالق نے بنایا، ہر چیز ایک ضرورت کے مطابق بنائی ہے۔ یہ پہاڑ کدے واسطے بنائے گا رب کریم نے؟ وزن رکھنے واسطے، میکھا بطور میخ، تاکہ اس زمین کا بیلنس برقرار رہے۔ رب کریم کے ارشاد فرمایا پھر اساں اس زمین کو کیویں آباد فرمایا،
وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اساں اس زمین کے اوپر ہر چیز دا، خواہ وہ انسان ہوئے، جانور ہوئے، وہ درخت ہون، وہ آگ کا فصل ہوئے، رب کریم فرمایا اساں ہر چیز دا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز دا جوڑا بنایا، پر آپ ہی اکیلا ہے، آپ ہی یکتا ہے، آپ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ رب کریم نے شاہ فرمایا یہ تو حکمتہ جو تو ایک دن میں سرچ کرے گا نا، غور کرے گا، پھر تنوں سمجھ آئے گا۔ یاد رکھو اس وقت تک کوئی پھلدار درخت بھی پھل نہیں دیتا جب تک اونا کا بھی جوڑا نہ الغرض رب کریم نے شاہ فرمایا پر یہ ساری چیزاں میں نہیں آتے نا، یہ کنوں فائدہ دیں گے، کنوں سمجھ آئے گی۔ آیت نمبر 8 رب کریم نے شاہ فرمایا تبصرۃ و ذکریٰ، یہ جڑی ساری باتاں بیان فرمائیاں یہ سمجھ آئے گی انہوں نے جڑے عقل والے شعور والے نے، یہ نصیحت یہ ذکر انہوں نے سمجھ آنے والا ہے۔ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ جڑے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے، انہوں کا ایمان کے عقیدہ ہے ہر چیز کائنات کا ایک ایک ذرہ بھی وہ بھی رب دے حکم دا مطیع و فرما بردار۔ تیسرا پارہ پڑھ کے دیکھو، رب کائنات تیسرے پارے داخلی رکوع دے اندر کی ارشاد فرمایا طوعا و کرہا، چاروں نچار کائنات کی ہر شے رب کی فرما بردار ہے، ما سوائے انسان اور جن کے کوئی رب کی نافرمانی نہیں کرتا، کوئی رب کی یاد تو ایک لمحہ بھی غافل نہیں، ہر چیز اپنے رب کی عبادت کے اندر ہمہ وقت مصروف ہے۔ الغرض رب کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 9 نبی کائنات نے ارشاد فرمایا انسان کا لاہور دیکھا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، پھر اسا آسمان تو پانی برسایا اور اس پانی نو اسا برکت والا بنایا۔ اسی میں کوئی بھی فصل ہوئے، کوئی بھی پودا ہوئے، اسی نیچے ہو جتنا مرضی سیراب کرو، جب تک جو اللہ عز و جل اپنے فضل کے نال جب بارش برسان دے نا، جو طاقت کوئی بھی چیز ہوئے، کوئی بھی پودا ہوئے، جو طاقت اللہ عز و جل اس بارش کے ذریعے اس پودے کو عطا فرماندے ہیں نا، تیرا نیچے سیراب کرنا طاقت نہیں ملتی۔ اور رب کریم نے ارشاد فرمایا پھر اسا ماء مبارکا، اسا پانی کو برسایا برکت والا بنا کے۔ بارش کی اللہ پاک دی اور اللہ پاک دی رحمت عرفی عام کے اندر اسی ایک دور میں اگر بارش نہ ہوئی اسی التجا کرنے مولا باران رحمت نازل فرما، تو بارش اللہ عز و جل کی رحمت ہے۔ اتنے میں ماں درس کر دے رہا ہوں اکثر اوقات ان جو ہے کہ اگر بس اوقات بارش زیادہ ہوگی ہے اسی اللہ عز و جل کے ذات کے پر تنقید شروع کر رہے ہیں، نہ تنقید نہ کر۔ اگر بارش کم ہوئی ہے وہ بھی اندر بھی حکمت ہے، اگر بارش تیری عقل کے مطابق اللہ زیادہ نہیں، رب کریم نے فرمایا میرا ہر کم اندازے کے مطابق ہے، میرا ہر کم علم کے محیط ہے، یہ نہیں کہ انجی ہو رہا ہے نا، اس لیے ہر چیز جب خالق کے حکم دے نال ہو رہی ہے، رب العزت کے امر دے نال ہو رہی ہے، رب کریم نے ہمیں تو حکم نہیں فرمایا نا، رب کریم جو حکم فرمایا الحمدللہ ساڑا ایمان اور یقین ہے وہ اندر عفیت اور سلام کی ہے، لہذا اگر زیادہ ہوئے پھر بھی کیا الحمدللہ، اگر بارش کم ہوئے پھر بھی کیا الحمدللہ، کیونکہ زیادہ کے اندر بھی
حکمت موجود ہے کہ ساری سمجھ آوے نہ آوے. اگر بارش نہیں ہوئی وہ کے اندر بھی حکمت موجود ہے. بہرحال رب کائنات فرمایا ماء مبارکہ، اساں آسمان تو بارش نازل فرمائی، پھر ان برکت والا بنایا. کہ برکت والا بنایا؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَبَّ الْحَصِيدِ. رب کائنات فرمایا پھر تیرے واسطے اساں اس بارش کے نال اناج اگایا زمین میں جو تیرے واسطے اساں پھل اگائے اس بارش کی برکت کے نال اساں باغات کو ہرا بھرا کر دیتا اور پھل لگا دیتے. پھر تیرے واسطے آیت نمبر 10 وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. رب کائنات فرمایا پھر تیرے واسطے کھجور جیسے کھجور کے لیے نا ان کے اندر رب کریم نے بڑی حکمت رکھی. کھجور کا پھل انہوں ابتدائی طور پر استعمال کیا جائے پھر بھی یہ اندر طبی فوائد موجود ہے. درمیان کے اندر اگر انہوں استعمال کیا جائے پھر بھی یہ طبی فوائد تبدیل ہو جائیں گے، پھر بھی طبی فوائد موجود ہے. اگر ان پکا لی جائے کھجور بنا لی جائے شعرا بنا لیتا جائے یہ جو کھجور کے فائدے الگ نہیں اور شعرے کے فائدے الگ نہیں. رب کریم فرمایا یہ تیرے واسطے بنایا ہے، یہ تیرے واسطے بیش بہا فائدے رکھے ہیں. اللہ آیت نمبر 11 رب کریم نے ارشاد فرمایا پھر اسی جب بارش کو برسانے آنا تو رزقا للعباد اسی اپنے بندیاں کے واسطے اسی رزق مہیا فرمانے ہیں. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. پھر تو دیکھنا ہے اسی اس بارش کے ذریعے اسی زندگی عطا فرمانے ہیں. کس کو؟ جیسا کہ دوسرا پارا دیگر مقامات رب کائنات فرمایا جب اسی آسمان کو بارش پہ برسانے ہیں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اسی پھر اس زمین نو زندگی عطا فرمانے ہیں وہ دے مرن تو بعد یہ اور مہینے تو بعد ان زمین کی کنڈیشن بننے والی ہے نا. جون کے اندر جا کے جب شدید لو چلتی ہے تو زمین کے اوپر تمام ہریالی گھاس وغیرہ جو بھی ہریالی والی چیزیں ساری ختم ہو جاتی. پھر تا حد نگاہ چٹیل میدان نظر آؤں گے. یہ کنڈیشن کے لیے نا یہ زمین کی مردہ کنڈیشن ہے. رب کائنات فرما پھر تو دیکھنا کہ جب اسی آسمان تو بارش برسانی ہے نا تو پھر اس سے ہی مردہ زمین کے اندروں ایسا ہریالی نکالتی ہے. مختلف پودیاں بھی چھوٹی چھوٹی نا پنیری اگنا شروع ہو جائیں گی. اللہ منگلا تھوڑی جا پھر واپس جا کے تھوڑا جا دو لفظاں کے اندر کو دیکھی کہ رب کریم اینیاں مثالاں بیان فرمایا. رب کریم آسمان کا بنانا بیان فرمایا، آسمان کو اپنی جگہ تے کھڑا رکھنا بیان فرمایا. رب کریم نے زمین کا تذکرہ فرمایا اور زمین کو آبادی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا ہر چیز کا سجوڑا بنایا. پھر فرمایا ان ساری چیزوں کی سمجھ بولو آئے گی جڑا رب دی کلام کی طرف، رب دی بات کی طرف، رب دی ذات کی طرف رجوع کرنے والا نا یہ انہوں سمجھ آئے گی. پھر فرمایا کہ تو دیکھیا آسمانوں کو پانی برسایا، پھر تو دیکھیا تیرے واسطے باغات بنائے، پھر دیکھیا تو ایسا کھجور اور دیگر باغات بنائے، پھر تو دیکھیا ایسا مختلف اقسام کا اناج اگایا، اپنے بندیوں کے واسطے رزق مہیا فرمایا. کس زمین جو مردہ زمین جو ذرا ایک آپ نے اور توجہ والی کریے نا یہ چیز مردہ زمین جو تیرے واسطے سارا کچھ نکال دیتا. تیرا سوال ایسی کہ جب اسی مر جماں گے مٹی چ مل جماں گے اللہ عز و جل سن کے میں پیدا فرمائے گا. رب نے فرمایا کہ میں ساری چیزاں ہوندیاں میں نہ پیا
اور جس طرح سارے کم یہ ایک ایک دا نام لے کے رب کریم بیان فرمایا اور جیوے سارے کام ہوں دینا نا پہ آخر تے آیت نمبر 11 دے آخری الفاظ کی نے کذالک الخروج وہ تنوی ایسا زمین تے جو انجی نکال لے یہ سارا کچھ اللہ دے حکم نہ ہوتا نا تے اللہ دے حکم دینا نہیں رب کریم نے شاہ فرمایا جتنے بھی ہوئے گا نا ان تو اٹھ کھڑا ہو گیا اللہ اکبر جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور فرم کر کے پہلا سور فرم کیا جائے گا کائنات کی ہر شے کل من علیہ فان ہر چیز فنا ہو جائے کوئی چیز نہیں بہت یہ آسمانوں میں ریپیٹ دیتا جائے گا ہر چیز ختم ہو جائے گی اور پھر میرا رب اعلان فرمائے گا ہے کوئی آج بادشاہ حالانکہ کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں پھر رب کریم جناب اسرافیل علیہ السلام کو زندگی عطا فرمائے گا پھر رب کریم حکم فرمائے گا اسرافیل پھر سور فرم پھر جب سور فرم کیا جائے گا وہ بغل بجایا جائے گا اس کی آواز سن کے ہر زیرو جتنے بھی ہوئے گی نا اس طرح اٹھ کھڑی اللہ اور پھر سارے جیسا کہ پہلے 12 دن رب کائنات فرمایا انسان اس زندگی کے اوپر اتنا مان نہ کر تکبر نہ کر غرور نہ کر اگر فاحیاکم مطلب زندگی دیتی ہے نا اعتماد نہ کر ثم یمیتکم تیرے تے موت آ اور مرن تو بعد یہ نہ سمجھ رہی کہ مر گیا مر بس کل ختم نہ بلکہ ثم یحییکم تم پھر زندہ کیتا جائے گا ثم الیہ ترجعون اور پھر تسی سارے میری طرف لوٹائے گا جب حشر قائم ہوگا گا جناب اسرافیل علیہ السلام سور فرم کے ہر زیر اٹھے گا اور اس وقت گردن جڑی ہے نا وہ سیدھی ہوئے گی اکڑی ہوئے گی نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے اس طرح اور یہ کھانچے نہیں بلکہ اوپر اچھے کے ٹکڑ جڑ گیا کسی کو کوئی علم نہیں ہوئے گا میرے نال چلنے والا مرد ہے کہ عورت ہے نا بس ایک ہی کام میں چلنا ہے حشر کی طرف اور جب حشر کی طرف سارے چلیں گے رب کی نشاط فرمائے انسان اس ویلے میں یاد رکھ جب تو میرے سامنے کھڑا ہوئے گا کوئی انسان اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک اپنی زندگی کا حساب نہ دے کہتے آڈٹ کا دور چلتا ہے پیا ایک بندہ دوسرے بندے کا آڈٹ کرے حالانکہ آڈٹ نہیں کرنا جس چیز سے شواہد ملن گی لیکن یہ چیزاں کا کوئی وجود نہیں ملتا ہوتا آڈٹ کے میں کرے گا کیا رب دے کولو کوئی چیز پوشیدہ ہے رب کریم نے فرمایا کہ ذرے کے برابر تیری نیکی ایک ذرے کے برابر تیرا برا فعل اس روز سامنے آ جائے گا اور حکم کیتا جائے گا اقرا کتابک بنفسک اليوم پڑھ لے تو اپنے نامہ ایمانو پھر جب بندہ پڑھے گا نا وہ کہے گا یا اللہ دے اندر سے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں گئی کوئی چھوٹی تو چھوٹی بڑی تو بڑی چیز کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی ہر چیز لکھی ہوئی ہے اللہ کریم ارشاد فرمایا تو پھر تنو تے میں پہلا ہی دس دیتا سی ذرا ہوش دے نال زندگی بسر کریں لاپرواہی نہ کریں تنو اس زندگی کا حساب دینا پڑنا ہے اللہ کریم سب سمجھ عطا فرمائے اللہ پاک سب عمل کی توفیق عطا فرمائے عمل کرو تو پہلے ایسی سوچ لیے کہ کدھر ساڈا یہ عمل روز حشر سب فساد نہ دے اچھے اعمال کر پھر رب کی رحمت کی امید رب کہ میرا کریم رب میرے پر ضرور رحم فرمائے گا واخر دعوانا ان الحمد للہ